بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر صبح نہار منہ کیلا کھا لیتے ہیں تو اس سے پیشاب کی جلن دور ہو جائے گی۔ اگر جسم کا کوئی حصہ سوج گیا ہو تو پان کے پتے لے کر جسم کی سوجی ہوئی جگہ پر رگڑ لیں، اس سے سوجن ختم ہو جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے اگر ایک انار کھا لیا جائے تو دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ انگور کھایا کریں، اس سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ سرسوں کے تیل کو ہلکا سا گرم کر کے سر پر مالش کر لو، بال کالے، لمبے اور گھنے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کھانوں میں مچھلی کا استعمال زیادہ کریں۔ مچھلی کو بھون کر کھانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ کسی ایک جگہ پر مسلسل نظر جما کر دیکھتے رہنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ کھانے میں اگر ہری مرچ استعمال کی جائے تو وہ کھانے کو جلد ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ چھہارا گرم ہوتا ہے، چھاتی اور پٹھوں کو قوت دیتا ہے، بلغم اور سردی میں مفید ہے۔ اخروٹ کھاتے رہنے سے پھول بہری کے سفید داغ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ گاجر میں متوازن غذا کے عنصر ہوتے ہیں، اس سے بے خوابی دور ہوتی ہے، تو روزانہ 1 گلاس گاجر کا رس پئیں۔ گاجر کی سبزی یا گاجر کھانے سے وہم کی بیماری دور ہوتی ہے، دماغی پریشانی ختم ہوتی ہے اور جسم کو تازگی ملتی ہے۔ ہری مرچ جسم میں خون کو جمنے نہیں دیتی اور سانس کی تکلیف دور کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ پیاز کا رس 25 گرام صبح نہار منہ پلاتے رہنے سے مثانے کی پتھری پیشاب کے راستے خارج ہو جاتی ہے۔ گردے میں پتھری کی شکایت ہو تو 40 دن کھیرا کھائیں، بہت فائدہ ہوگا۔ 60 گرام میتھی دانہ پیس کر پانی میں بھگو دیں، 15 گھنٹے بعد چھان کر پی لیں، اس سے شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ شہد اور نمک سے دانت صاف کر لیں تو آپ کے دانت نکھر جائیں گے۔ جن لوگوں کا معدہ کمزور ہو گیا ہو انہیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جامن کھائیں۔ اگر اپنے جگر کو ٹھنڈا رکھنا چاہتے ہو تو رات کے وقت املی کو بھگو کر رکھ دو، صبح نہار منہ املی کا شربت بنا کر پی لو، اس سے جگر اور معدہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ نئے خون کی پیدائش اور خون کی صفائی کرنے کے لیے ناشتے میں 1 چمچ شہد کا استعمال اپنا معمول بنا لیں۔ جو لوگ مثانے اور گردے کے مریض ہیں وہ چائے کا استعمال ہرگز مت کریں۔ چائے کا استعمال پیشاب اور گردے کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ بار بار سر کو کھجانے سے گریز کریں، اس سے بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ 1 کپ میں تھوڑا سا پانی اور 1 چمچ شہد ملا کر پینا خون کی کمی کو دور کر دیتا ہے۔ مولی کے بیج لیں، ان کو پیس کر ادرک کے پانی میں ملائیں اور منہ پر لیپ کریں، انشاءاللہ بہت جلد لکوہ ختم ہو جائے گا۔ تازہ سبز دھنیا لے کر اس کا عرق نکال لیں، دن میں 4 بار اس عرق سے کلیاں کریں، منہ کے چھالوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سر میں درد ہو یا چکر آئیں تو سفید زیرہ منہ میں ڈال لو، درد ختم ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد پانی ہرگز مت پئیں، اس سے موٹاپے کی بیماری گھیر لیتی ہے۔ زیتون کے تیل سے سر پر مساج کیا کریں، بال گرنا بند اور دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ جو لوگ سیب کا جوس پیتے ہیں ان کا جگر ہمیشہ طاقتور رہتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے والے لوگوں کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں اور وہ جلدی دل کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انڈے کی زردی میں وٹامن ڈی پایا جاتا ہے جو ہڈیوں کو مضبوط کر دیتا ہے۔ شیشم کے تازہ پتے پانی میں ابال کر پینے سے رنگ صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔
برتن دھوتے وقت نمک کا استعمال کرنے سے برتن جلدی دھل جاتے ہیں۔ دہی کھانے سے حافظہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اگر گھر میں مکڑی کا جالا بنا ہوا ہو تو اس سے زکام کی بیماری لگ جاتی ہے۔ انڈے کی سفیدی اور بادام کا تیل ملا کر کان میں ڈالنے سے بہرا پن ختم ہو جاتا ہے۔ عورتیں ان باتوں پر ضرور عمل کریں۔ جو عورتیں کھڑی ہو کر نہاتی ہیں ان کے جسم کی جلد لٹک جاتی ہے۔ جن عورتوں کے جسم کی اور چہرے کی جلد لٹک گئی ہو وہ دال روٹی کھایا کریں۔ اس سے ان کے جسم اور چہرے کی جلد ٹائٹ ہو جائے گی۔ حمل کے دوران کھٹی چیزیں کھانے سے گریز کریں۔ یہ پیدا ہونے والے بچے کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ کدو کا سالن زیادہ کھایا کریں۔ اس سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ ناخن کاٹ کر گھر میں مت پھینکو ورنہ رزق میں کمی ہو جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ پانی پیا کریں۔ پانی کا زیادہ استعمال کرنے سے خون کی روانی بہتر اور کولیسٹرول کنٹرول میں رہے گا۔ گرم پانی میں لیموں اور شہد ملا کر پینے سے ہاضمہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے انسان دل کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے چہرے یا جسم کے کسی حصے پر جلنے کا نشان ہے تو مالٹے کا رس لگاتے رہیں۔ چہرے کے داغ دھبے اور چھائیوں اور دانوں سے جلد محفوظ کرنے کے لیے پودینے کو پانی میں ڈال کر پی لیں۔ سر درد کی شکایت میں بھی بہت مفید ہے۔ انڈوں کا زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں اور چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ پانی کے ساتھ انجیر استعمال کرنے سے ساری زندگی فالج نہیں ہوگا۔ پانی کے ساتھ لونگ کھانے سے زندگی بھر دمہ نہیں ہوگا۔ دماغی کمزوری یا بھولنے کی بیماری ہو تو اس صورت میں انجیر کا استعمال کرو۔ اس سے دماغی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ ہمیشہ لکڑی کا کنگھا استعمال کریں۔ اس سے بال مضبوط ہو جائیں گے۔ پیشاب میں زیادہ پیلا پن آنا شروع ہو جائے تو لیموں والا پانی پینا شروع کر دیں۔ دودھ کے ساتھ جلیبی کھا لینے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ جسم میں طاقت اور چستی آ جاتی ہے۔ اگر آپ کھانسی سے نجات چاہتے ہیں تو دودھ میں ہلدی ڈال کر پی لیا کریں۔ اگر زیادہ کھانا کھا لینے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے کھا لیا کریں۔ میتھی کے استعمال سے آنکھوں کی پیلاہٹ دور اور منہ کا کڑوا ذائقہ درست ہو جاتا ہے۔ جو لوگ مچھلی کا استعمال کرتے ہیں وہ ہمیشہ دل کی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو قبض کی بیماری ہو تو پھر کالی مرچ کا استعمال کریں۔ اس سے قبض کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے ناک میں کلونجی کے تیل کا ایک قطرہ ڈال لیا کریں۔ اس سے دماغی صلاحیت تیز ہو جاتی ہے۔ کدو کا سالن بنا کر کھانے سے فالج کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوری دور ہو جاتا ہے۔ نیم گرم دودھ میں روغن بادام ملا کر پینے سے جسم کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آنتوں یا معدے میں زخم ہو تو بیر کا استعمال کریں۔ اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اگر بال چھوٹے ہوں تو ایلو ویرا کا رس پانی میں شامل کر کے بالوں پر لگاؤ۔ بال گھنے، لمبے اور مضبوط ہو جائیں گے۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر چہل قدمی کو اپنا معمول بنا لیں۔ کھیرا دل کی دھڑکن کو نارمل کرتا ہے۔ جن افراد کے اندر خون کی کمی ہو وہ بینگن کا سالن بنا کر کھایا کریں۔ مساج یا مالش سے عضلات مضبوط ہوتے ہیں اور جلد کی عمر بڑھتی ہے۔ سونف کا کھانے میں زیادہ استعمال کرنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔
انجیر کھانے سے کمزوری دور ہوتی ہے۔ جو لوگ خون کی کمی کا شکار ہیں وہ گنے کا جوس ضرور پیا کریں۔ چنے کے ساتھ باجرے کی روٹی کھانے سے دماغی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ نیم کا رس پینے سے پھوڑے نہیں نکلتے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔